اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی آیات پہ غور کرتے ہیں؟ آیات سے میرا مطلب وہی ہے جو قرآن پاک جگہ جگہ پہ کہتا ہے کہ نشانیاں، ایسی نشانی کہ جس کو دیکھ کے کوئی چیز یاد آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں آیات عطا فرمائی ہیں، اس سے ڈیفینیٹلی ہمیں زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے اور آخرت کی بھی یاد دہانی ہوتی ہے۔ تو کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا عظیم آیات ہیں، کیا نشانی ہیں ہمارے ارد گرد جو موجود ہیں؟ کیا ہم ان پہ غور و فکر کرتے ہیں، یا صرف اس کو فار گرانٹیڈ لے کے صرف دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، یا سنتے ہیں اور سمجھتے نہیں، اور ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں؟ اس طرح کی کوئی سچویشن تو نہیں پیدا ہو رہی؟ تو یہ چیزیں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو سورہ انعام کی کچھ آیات پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں یہاں پہ بیان ہوئی ہیں، تو ان نشانیوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی بھی پہچان کر سکتے ہیں، اور ان نشانیوں کا ہماری زندگی میں کتنا زیادہ عمل دخل ہے وہ بھی ہم غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سورہ انعام کی آیت 95 سے 99 تک ایک پورا پیراگراف موجود ہے، جس کے اندر بڑے مدلل طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری اپنی نشانیاں بیان کی ہیں، اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے۔ اب یہ کوئی بھی کسی بھی بیج کو آپ دیکھیں، اس کو وہ بالکل بے جان سا ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کے ہم بڑی دفعہ تو ہم اس کو پھینک بھی دیتے ہیں، لیکن وہ بے جان سی چیز جب ہم زمین کے اندر دباتے ہیں، یا وہ گٹھلی جس کو ہم زمین کے اندر دبا کے اس پہ تھوڑی سا پانی وغیرہ بارش پڑتی ہے، تو پھاڑنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی ایک چھوٹے سے دانے اور چھوٹی سی گٹھلی کو دیکھو، اسے زمین کی تہوں میں پھاڑ کر اس سے درختوں اور پودوں کی کونپلوں کو کون نکالتا ہے؟ یہ خدا ہی کی قدرت ہے کہ اس نے ایک ایک بیج اور ایک ایک گٹھلی میں یہ صلاحیتیں پیدا فرمائی ہیں۔ پھر وہی ہے جو اپنی کائنات کی ہر چیز کو صلاحیتیں بروئے کار لانے کے لیے عمد فرماتا ہے۔ ان سب چیزوں میں کیا اس کے سوا کوئی اور ہے؟ کیا ہم غور کرتے ہیں کہ کیا کوئی اور بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہی ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور وہی مردہ کو زندہ سے نکال لانے والا ہے۔ اب اس کے اندر بڑی ساری چیزیں اگر ہم غور کریں، یہ سارے بیج اور دانے یا جتنی بھی چیزیں ہم زمین کے اندر دباتے ہیں، اپیرنٹلی تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک بے جان سی چیز ہے، لیکن اس بے جان سی چیز کو جب تھوڑی سی چیز ہم ماحول فراہم کرتے ہیں، زمین کے اندر دباتے ہیں، تو اس بے جان چیز سے اللہ تعالیٰ ایک زندگی کو سامنے لے کے آ جاتا ہے۔ اس کی مثال پودوں کے اندر بھی نظر آتی ہے اور انسانوں کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ فار ایگزامپل، ایک ایسا بالغ بچہ ہے، 20 سال کی عمر کا ہے، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، تو لیکن آنے والے وقت میں اس کی شادی ہوگی اور اس کے بچے بھی پیدا ہوں گے۔ اب جو آنے والی نسل ہے وہ تو ہمیں ایک 20 سال کے جو بچہ ہے اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی کہ یہ میرے کل کو کتنے بچے ہوں گے، کس طرح کے نظر آئیں گے، کتنی زندگی پائیں گے۔ وہ بھی بے جان ہیں، ان کا وجود ہی نہیں ہے اس دنیا میں۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ذریعے جب بھی میاں بیوی ملتے ہیں تو ایک نئی جو نسل ہے، ایک نئی جو جہان ہے، ان کو تشکیل فرماتا ہے۔ تو ایک نہ ہونے سے ایک ہونا تشکیل پاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، بڑی ساری نسلیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، پھر ان کا نام و نشان نہیں ہوتا، اور پھر نئے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نہ ہونے سے ایک نئی چیز کو پیدا کرنا، اس کو وجود بخشنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی شان ہے۔ اور اسی طرح وہ جو زندہ ہے اس کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس کی تو ہم عام طور پہ مثال دیکھتے ہیں کہ ہمیں ابھی زندگی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب ہم مر جائیں گے۔ کوئی بھی بندہ ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن وہ موت کو ضرور مانتا ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ اٹل ہے، آ کے ہی رہنی ہے، ہر بندے نے مرنا ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ہے اللہ، تو کہاں بھیجے جاتے ہو؟ اب یہ کوئی بھی غور و فکر کرنے والا بندہ ہے تو وہ اس بات کو کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کرے، کیونکہ جو مکہ کے کافر تھے وہ بھی مانتے تھے کہ زمین اور آسمان کا جو خالق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے علاوہ وہ باقی چیزوں میں شریک ٹھہراتے تھے۔ تو اس سے آگے ہے کہ وہی صبح نکالنے والا ہے، رات کو سکون کی چیز اسی نے بنایا۔
یعنی اگر ہم غور کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی اللہ ہے جو زمین کے اندر دفن ہونے والے دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کے درخت اور سبزہ پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح آسمان کو دیکھو کہ اس کے اندر سے کس طرح سے جب رات ہوتی ہے تو اس کے اندر سے کس طرح صبح کو نبودار کر کے لانا والا ہے، وہ میرا اللہ ہے۔ اس اشارے سے خود بخود ہی نکلا کہ رات انسان کے لیے راحت اور سکون کا بستر اسی لیے بچھاتی ہے کہ اس کے بعد صبح ہونی ہوتی ہے، جس میں اسے معاش اور معیشت سرگرمیوں میں مصروف ہو جانا ہوتا ہے، اور سورج اور چاند ایک حساب سے رکھے یہ اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں۔ اب اندازے تو ہم اردو میں کہتے ہیں، لیکن ہم انگلش میں اس کا مطلب بالکل یہ کر سکتے ہیں with the great precision، بالکل ایکوریسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے اور وہ چل رہی ہیں، اور وہ چل بھی کتنے زبردست طریقے سے رہے ہیں کہ ایک ضابطہ ہے اور نظام اوقات مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے، جس سے وہ آسمان میں ہوتے ہوئے زمین والوں کے لیے موسم پیدا کرتے ہیں اور دن اور مہینے اور سال معین کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ سال چڑھنے میں دیر ہو گئی ہے، دن نکلنے میں دیر ہو گئی ہے، ایک پوری کیلکولیشن کے ساتھ یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ سورج اپنے ٹائم سے نکلتا ہے، چاند اپنے ٹائم سے نکلتا ہے، ان کی وجہ سے ہی موسم سارے بدلتے ہیں، اس میں تغیر آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے سارے کا سارا یہ سرکل پیدا ہوتا ہے۔ اگر سورج نہ نکلے اور گرمی نہ بڑھے تو پانی ایواپوریٹ ہو کے اوپر نہیں جائے گا، بادل نہیں بنیں گے، بارشیں نہیں ہوں گی۔ پھر اسی طرح سارا سال ایواپوریٹ ہو کے جب گرمی پڑتی ہے تو پانی سارا کا سارا سمندروں کا بخارات بن کے اٹھتا ہے اور پھر ٹریول کرتا ہوا پہاڑی علاقوں میں چلا جاتا ہے، اس کی چوٹیوں پہ پہاڑوں پہ جا کے ایک ریزروائر کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیزیں دی ہوئی ہیں، وہاں پہ جا کے وہ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، اور پھر پورا سال اس پانی کا بہاؤ لوگوں کو ملتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی ہی ایک عظیم شان ہے۔ ہم روزمرہ بیٹھے ہوئے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ٹنوں ٹنوں پانی ہمارے سروں کے اوپر سے ٹریول کرتا ہوا سمندر سے نکلتا ہے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا ٹھہرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ کتنے گریٹ قسم کے ریزروائر بنا رکھے ہیں، جس کی وجہ سے سارا سال ایک نظام زندگی چلتا رہتا ہے اور وہ پانی بھی ملتا رہتا ہے، فصلوں کو پانی ملتا ہے تو پودے پیدا ہوتے ہیں، خوراک پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک عظیم کاریگری اللہ تعالیٰ کی with the great precision اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے تاکہ صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں ان سے رہنمائی حاصل کرو۔ ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو جاننا چاہیں۔ اب پرانے زمانوں میں بھی یہ ہوتا تھا کہ اس طرح سے ڈائریکشن کا، سڑکوں کا سارا نظام تو نہیں تھا ہوتا، تو لوگ کیا کرتے تھے، سمندر کے اندر آج بھی ایون کے یہ سارے کے سارے معاملات حل کرنے کے لیے، ڈائریکشن معلوم کرنے کے لیے ستاروں سے مدد لیتے ہیں۔ ایک ایسا ایبسولوٹ ریفرنس ہمارے پاس ہمیشہ پوری دنیا میں رہتا ہے کہ جب بھی ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو دیکھ کے ہم اپنے ڈائریکشن کا حساب لگا سکتے ہیں۔ یہ ایک عظیم کاریگری اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ہمارے لیے بنائی کہ ان کو دیکھتے ہوئے ہم زمین میں وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کے بغیر پاسیبل نہیں تھی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ دعوت بھی دے رہے ہیں کہ کوئی ہے کہ جو غور و فکر کرے، ہم نے تو اپنی نشانیاں کھول کے بیان کر دی ہیں، جو جاننا چاہتا ہے وہ دیکھ لے گا، جو اپنی آنکھیں بند کرنا چاہے گا روزمرہ روٹین سے سمجھ لے گا کہ ہاں جی یہ تو بس قدرت کر رہی ہے، یہ سائنس کا یا نیچر کا فینومنا ہے، اس کو اس طرح سے گزر جائے گا، تو وہ کبھی بھی ان چیزوں کو نہیں دیکھ پائے گا اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ نہیں ادا کر پائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں نہ ہوتی تو کیا ہوتا ہماری زندگی میں، تو پھر آپ بول اٹھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم کاریگری ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور اس کے سپرد خاک کیے جانے کی جگہ بھی ہے۔ ہم نے اپنی نشانیوں کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک اور اللہ تعالیٰ کی عظیم ایک چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ بات شروع ہو رہی ہے، آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور ان کی طرف توجہ دلانے کے بعد انسان کو خود اس کی خلقت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت، شکل، زبان اور لہجے کے اختلافات کے باوجود تمہارا وجود اپنے جبلی تقاضوں اور فطرتی داعیات سے شہادت دیتا ہے کہ تم سب کے سب ایک ہی آدم کی اولاد ہو اور تمہارا خالق بھی ایک ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔
تو یہ ایک بڑی ہی عظیم اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم نشو نما پاتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، پھر جوانی ہوتی ہے۔ آپ ایک بچے کو دیکھیں، وہ بالکل ایک جیتا جاتا بچہ بڑا ہو کے اڈلٹ آپ کے سامنے کچھ سالوں میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر کسی بندے کو بتایا جائے اور غور و فکر کرے، یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے بات۔ اور اس سے آگے یہی ہے کہ رہنے بسنے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی اس دنیا کے اندر، کہ جس میں کتنے دن اس نے گزارنے ہیں زندگی کے، وہ بھی سارا اس کے مقدر ہو چکا، جو رزق اس نے کھانا ہے وہ بھی لکھ چکا، اور جس دن وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے یہ بھی اس کا طے ہو گیا۔ یہ چیز خود ہی بتاتی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے یہ سب اسی کا دیا ہوا ہے، اس میں کسی دوسرے کا دخل نہیں ہے۔ تو ہے کوئی جو اللہ تعالیٰ کی ان ساری نشانیوں پہ غور کرے؟ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے فرما رہے ہیں کہ جو دیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے بڑی ساری نشانیاں ہیں۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے ہر چیز کے انکھویں اس سے نکالے، پھر اس سے سرسبز شاخیں اٹھائیں جن سے ہم تہ بتہ چڑے ہوئے دانے پیدا کر دیتے ہیں، اور کھجور کے شگوفوں سے لٹکتے ہوئے گچھے بھی اسی سے پیدا ہوتے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار بھی ہم ہی نے اسی میں سے پیدا کیے، جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے پھل کے دیکھو جب وہ پھلتا ہے، اور اس کے پکنے کو دیکھو جب وہ پکتا ہے۔ ان کے اندر ان لوگوں کے لیے بڑی غیر معمولی نشانیاں ہیں جو ماننا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک عظیم کاریگری اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ پلانٹس کی طرف ہماری توجہ فرمائی ہے، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ سرسبز شاخیں نکالتا ہے ایک بیج کے اندر سے، اور طے بتہ اس کے اندر دانے چڑے ہوتے ہیں، پھر کھجوروں کے شگوفے بن جاتے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار بھی اسی سے پیدا کیے۔ دیکھنے میں یہ ایک جیسے بھی لگتے ہیں، ایک جیسی سپیشیز بھی ان کی لگتی ہیں، لیکن ذائقے فرق ہیں۔ اور ایک پھل کو دیکھو کہ جب وہ پھلتا پھولتا ہے، یعنی اس کے بیج زمین میں دبانے سے لے کے جب وہ پودا بنتا ہے، اور پودا بن کے اس پہ پھل لگتے ہیں، اور پھل لگنے کا جو پروسیس ہوتا ہے، پہلے پھول بنتے ہیں پھر اس پہ پھل لگتے ہیں، اور پھل لگنے کے بعد جب وہ پکتے ہیں، اور پک کے جب تم اس کو کھاتے ہو، یہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے، یہ اگر تم غور و فکر کرو، اس کے اندر بڑی گہری ایک تعلیم بھی ہے کہ اس کے اندر اسٹڈی کرنی چاہیے، اور علم کی راہیں اس میں کھلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس پہ غور و فکر کرو۔ تو اگر تم غور و فکر کرو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک عظیم کاریگری ہے، اور یہ معجزے سے کم نہیں ہے، اور اس کو کرنے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے، ہم سب کا اللہ ہے، جس نے یہ سارا معاملہ ہمارے لیے کر کے رکھا ہے۔ اور کتنے ہی گریٹ پرسیجن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور خاموشی کے ساتھ ہمارے ارد گرد یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہم فار گرانٹیڈ لے جاتے ہیں۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس میں دعوت بھی دے رہے ہیں کہ اگر تم نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو تمہارے سامنے بہت ساری نشانیاں ہم نے رکھ دی ہیں، اگر ان کو تم دیکھو گے تو تم مجھے پالو گے، اور تم بول اٹھو گے کہ ہاں ان سب کا خالق وہی ہے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا اللہ اور ان کا اللہ ایک ہی ہے۔ لیکن اگر ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے تو ہم فار گرانٹیڈ لے لیں گے، زندگی کو کھیل تماشا بنا لیں گے، اور پرپز لیس ایک زندگی گزارنی شروع کر دیں گے جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، نہ تو اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ارد گرد ہم غور و فکر کیا کریں، چیزوں کو باریک بینی سے دیکھا کریں، اور ان کی جتنی بھی زندگی کے فیزز ہیں اس پہ غور و فکر کیا کریں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں مقرر کی ہیں، ایک اندازے کے مطابق، ایک گریٹ پرسیجن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ کوئی انسان ہو تو بڑی ساری چیزوں میں غلطی کھا سکتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک عظیم کاریگری ہے، اور یہ ایک عظیم کاریگر ہے، اس کا بنانے والا، اس کا خالق ایک اللہ ہے۔ تو پھر ہم بول اٹھتے ہیں کہ ہمارا اللہ یہ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی کرواتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس سے اپنی ذات کی ہمیں پہچان عطا فرمائے، اور جو بھی ارد گرد اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کو کھا کے، اس کو یوز کر کے اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں، اور قرآن پاک کی یہ اسلوب جس کی طرف وہ اشارہ فرماتا ہے اس پہ غور و فکر کر کے اپنی زندگی میں لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ بھی اپنے ارد گرد چیزوں پہ غور و فکر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تم میری نشانیاں دیکھنا چاہتے ہو تو یہ تمہارے ارد گرد بے شمار نشانیاں میں نے رکھ دی ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے آپ ایک بندہ اٹھے اور کہے کہ یار میرے سامنے فرشتے کیوں نہیں آ جاتے، یا جن نظر کیوں نہیں آنے شروع ہو جاتے، یا اللہ میرے سے خود کلام کیوں نہیں کر لیتا۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے مجھے پہچاننا ہی ہے، میری پہچان حاصل کرنی ہے، تو میں نے بے شمار نشانیاں تمہارے سامنے رکھ دی ہیں۔ اگر تم ان کو دیکھ کے بھی مجھے نہیں نہ پہچان رہے، تو پھر جب یہ والی چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی نا، تو اس وقت بھی تم ہپنوٹائز ہو جاؤ گے اور تم کہو گے کہ شاید یہ کوئی جادو ہو گیا ہے، یا میں کوئی ایسا کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، یہ پتہ نہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو انسان بالکل ہوش و حواس میں اگر یہ ساری چیزیں کرے گا تو ضرور بضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو پالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔